بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا قال عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ صدق اللہ المولانا العظیم وقال فی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، اشہر حرم کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی وہ 4 مقدس اور متبرک مہینے جن کی حرمت قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ نے بیان فرمائی ہے، اور ان مہینوں کا تعلق دین اسلام کے ایک انتہائی عظیم ترین اور اہم ترین رکن حج بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ حج بیت اللہ ہر عاقل بالغ مسلمان مالدار پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کی فرضیت سن 9 ہجری میں اللہ کی طرف سے عائد کی گئی، جناب سرور کائنات حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور طفیل۔ لیکن اس سے قبل تاریخ سے احادیث مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نبی تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چند کام جو مشترکہ ہیں انبیاء علیہ السلام کے، مثلا توحید کی دعوت، شرک کی تردید، نکاح کرنا، اسی طرح سے حج کا فریضہ انجام دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں حج کا فریضہ انجام دیا، اور چونکہ یہ دین اسلام ایک مکمل ترین دین ہے، اور حج ہی کے موقع پر جب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام کے ساتھ آخری حجۃ الوداع کا فریضہ انجام دیا ہے، تو یہ آیت کریمہ بھی اتری ہے سورۃ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ حجۃ الاسلام نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب احیاء العلوم لکھا ہے کہ اس آیت مقدسہ سے ایک تو دین کی تکمیل ہوئی اور ارکان اسلام کی بھی تکمیل ہوئی۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران یہ اعلان فرما دیا کہ اس حج کو دیکھ کر تم حج کے فرائض، اس کے مناسک، اس کے واجبات، اس کے اعمال، یہ سب کچھ تم مجھ سے سیکھو اور آئندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات، امسال جہاں تک حج بیت اللہ یا زیارت حرمین شریفین کا سوال ہے، خاص طور سے جو حرمین شریفین سے باہر کے لوگ ہیں، حجاز مقدس سے باہر کے لوگ ہیں، ہند و پاک کے لوگ، بر صغیر کے لوگ، یا دنیا کے دیگر خطوں کے لوگ، وہ ہم سب واقف ہیں کہ کووڈ-19 جیسے مہلک اور قہر انگیز عالمگیر وبا کے سبب امسال بھی حج کا فریضہ انجام نہیں دے پائیں گے۔ ایک کسک ہے، ایک روحانی تکلیف ہے، ایک گھٹن ہے، خاص طور سے جنہوں نے عزم کر رکھا ہے، عازمین حج ہیں، 2 سال سے یہ معاملہ معطل ہو رہا ہے، اور ان حالات میں جیسا کہ علماء حق نے، مفتیان اسلام نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً اللہ کا فریضہ ہے، لیکن حالات اگر ایسے ہوں، غیر معمولی ہوں، جو آج کے حالات ہیں، مثلا کورونا وائرس کے سبب سفر مشکل ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہے، حرمین شریفین کی حاضری مشکل ہے، تو عزم اور ارادہ تو ہے، لیکن جن پر حج فرض ہے وہ بہرحال عزم تو کیے ہوئے ہیں، انہوں نے نیت بھی کر رکھی ہے، اور مجھے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اور وہ ارشاد گرامی بھی یاد آ رہا ہے۔ فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، ایک مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر۔ مثلا جنہوں نے نیت کر لی کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھ پر حج فرض ہے، اب حالات سازگار نہیں ہیں، حالات ناموافق ہیں، قہر اور وبائی بیماری کے اثرات ہیں، اور ان حالات میں
حج کا فریضہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو عند اللہ معجور ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، حالات سازگار ہوئے تو یقیناً جب ایک عام زندگی بحال ہوگی تو ہمارے عبادات کے معمولات بھی بحال ہوں گے اور حج کا فریضہ بھی انجام دیں گے۔ خواتین و حضرات، چونکہ مناسک حج کے تعلق سے مجھے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 2 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان سے ایک تو حج کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا اور وہ اللہ کی اجازت اور ان کے حکم سے زیارت حرمین شریفین کو نکلے تو انہیں اب تمام فسق و فجور اور کوتاہیوں سے باز رہنا ہے جن سے حج کے دوران منع کیا گیا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کے حوالے سے محدثین فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی جامع لفظ ہے، اس میں تمام طرح کی خرابیاں برائیاں آ گئی ہیں۔ ظاہر ہے حج جیسا فریضہ اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کا فریضہ انجام دیا تو پھر وہ حج کے بعد اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو جنتی ہے، یعنی گناہوں سے معصوم اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تمام عبادات اسلامیہ میں حج کو وہ انفرادیت حاصل ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں علماء حق نے یہ بات واضح کی ہے کہ حج کے فریضے کو انجام دینے کے بعد ایک حاجی کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے گناہ بھی ہیں جن میں حقوق العباد کا تعلق ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بھرپائی کرا دیں گے، کیونکہ ایک انسان اپنا وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنی تمام طرح کی مصروفیات کو ترک کر کے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے مقدس گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو حج جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، چونکہ وداعی حج ہے، وہ آخری حج ہے۔ اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرما لیا، دین کی بھی تکمیل ہو گئی، تو حج دین اسلام کا 5واں رکن۔ اور اللہ کی شان چونکہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، ان پر اللہ نے حج کا فریضہ واجب کیا ہے، اللہ کے راستے میں ان کو جانا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کسی نے اس کا انکار کیا، حج کے ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، سہولیات ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی وہ حج کا فریضہ انجام نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بے نیاز ہوں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اس قرآن مجید کا آیت کی تشریح اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ نے حج فرض کیا لیکن اس نے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اسلام پر اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور ایک مالی عبادت اور بدنی عبادت دونوں کا اس میں اجتماع ہے، جسم و جان بھی اس میں لگتا ہے اور مال و دولت کا بھی اس میں صرفہ ہوتا ہے۔ تو حج ایک انتہائی اہم ترین فریضہ، اور جب بھی حالات سازگار ہوں گے ہر فرد، خاص طور سے مسلمان، اپنی جگہ دعا کرے، اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ جو عالمی وبا ہے اس سے اب ہم سب کو نجات ملنی چاہیے، نہ صرف عرب و عجم کے لوگ بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستا ہے، رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تحفظ اور سلامتی عطا کرے۔ خواتین و حضرات، حج تو یوں ہی زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ فرض اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب ایک مکلف انسان جس کے پاس حج کے جانے کے لیے سہولیات ہیں، وسائل ہیں، اور اس طرح کی وضاحت کی جاتی ہے کہ حرمین شریفین کے سفر تک کے اخراجات اس کے پاس ہیں، اور جب تک وہ زیارت بیت اللہ میں ہے تو اس کے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، تو اس شخص پر حج بہرحال فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن حالات جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اگر آج کی طرح ہوں، جیسے کووڈ-19 کی وبا ہے اور اس میں سب کچھ معطل ہے، اس لحاظ سے جب بھی حالات سازگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے نیت کر رکھی ہے، آپ پر حج فرض ہے، تو اس فریضہ کو ادا کریں گے۔ بیت اللہ
اللہ کا مقدس ترین گھر، یعنی دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، اولین اللہ کی عبادت گاہ۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اترنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی بیت اللہ بھی، خانہ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عرش سے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جنوں نے کی ہے اور ان سے قبل فرشتوں نے کی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے اس کی تجدید تعمیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، طوفان نوح مشہور ہے، سب کچھ دنیا میں جو کچھ اس وقت تھا وہ سب تباہ ہوا، سیلاب کی نظر ہوا۔ اس کے بعد پھر اس کی تعمیر جو کی ہے عصر نو، وہ حضرت ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ اس کی بنیاد استوار کی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، پوری تفصیل اور وضاحت ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو استوار کیا، اس کی تعمیر و تجدید مکمل کرنے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی، ہدایت ملی کہ میرے خلیل اب خانہ کعبہ تیار ہو رہا ہے، اب آپ اعلان کر دیجیے کہ اس گھر کی زیارت کو لوگ آتے رہیں۔ آج تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، حضرت ابراہیم خلیل نے عرض کی باری تعالیٰ یہ سنسان جگہ ہے، ویرانہ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں سے میں آپ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگوں کو دعوت دوں گا تو میری آواز کہاں پہنچے گی، کس طرح پہنچے گی، کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، اور آواز کا پہنچانا، اس دعوتی پیغام کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، دنیا والوں کو دعوت دی، تو جو جہاں تھا وہاں تک ان کی آواز پہنچی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بھی مادر شکم میں ہے، جو والد کے صلب میں ہے، جو بھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تا قیام قیامت ان تک آواز پہنچ گئی، اور جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، لبیک کا اردو میں ترجمہ حاضر ہوں، موجود ہوں، آ رہا ہوں، یہی ہوں، تو جنہوں نے لبیک کا جواب دیا تو ان کو حج نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تک وضاحت کی گئی ہے کہ جس نے ایک بار لبیک کہا اسے ایک حج کی سعادت ملتی ہے، جس نے 2 بار لبیک کہا 2 حج کی سعادت، 3 بار لبیک کہا 3 حج کی سعادت، علی حاصل قیاس۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہمارے اکابرین، بزرگان دین، مشائخ، اولیاء کرام نے درجنوں حج کی، حالانکہ ایک ہی فرض ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حج جس نے پہلا کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا، دوسری بار حج کیا اس نے اللہ کو قرض دے دیا، تیسری بار حج کیا تو اس کی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی۔ علامہ شعرانی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب کلمہ گو تھے، حالات ایسے بنے ان کو شہید کیا گیا، دشمنوں نے ان کی لاش کو جلانا چاہا، آگ کی نظر کرنا چاہا، تو جب جب آگ بھڑکا کر ان کی لاش کو اس میں ڈالا جاتا وہ آگ بجھ جاتی تھی۔ کئی بار کوشش ہوئی، پھر تحقیق کی گئی کہ آخر وجہ اس کی کیا ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں حج کیا ہے، اور حدیث ثابت ہو گئی کہ جس نے تیسری بار بھی حج کر لیا تو دنیاوی آگ اس کو بھسم نہیں کر سکے گی، جلا نہیں سکے گی، اور آخرت کی آگ سے تو محفوظ ہے ہی۔ حج ایک بہت بڑا عمل، ایک مخلصانہ عمل، ایک عاشقانہ عمل، اور ایک ایسا عمل جس میں انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور دیوانہ وار اس کے خاص مکان جہاں اللہ کی تجلیات رات دن برستی ہے، یعنی خانہ کعبہ، وہاں لبیک اور لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کر رہا ہے، وہ اللہ کی تمام نعمتوں کا وہ حقدار بنتا ہے، تمام رحمتوں کا حقدار بنتا ہے، اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ لوٹتا ہے تو اس طرح معصوم ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، حج مقبول، حج مبرور، حج مقبول کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو، اس میں کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی عمل حج کے منافی نہ ہو،
حج کی روح کے منافی نہ ہو تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ حج کا صلہ تو بس جنت ہی ہے، جنت اس کی ریزرو ہو ہی چکی ہے۔ اتنا بڑا عمل جسے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور اس عمل کو انجام دیا، تمام صحابہ کرام کو تقریباً سعادت ملی حج بیت اللہ کی، اور یہ حج فریضہ ہے اللہ کا، اس کو ایک خوش نصیب مسلمان ادا کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، حج بیت اللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں اتنی شریعت میں گنجائش ہے کہ حج اسی پر فرض ہے جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، اخراجات خوش دلی سے برداشت کر سکتا ہے، تو وہ حج کا فریضہ انجام دے گا۔ اور آج کے حالات میں اگر ہم حج کی سعادت سے محروم ہیں تو صدمہ تو ہے، روحانی ایک طرح سے اذیت تو ہے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر پر ہمیں راضی بھی رہنا ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے یہ کائنات، یہ پورا نظام، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کا اس میں دخل ہے۔ گو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی مشیت ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی بھی رہیں، اور اس وبا سے نجات کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکے عملاً اسے بھی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیاوی اسباب ہیں، مثلاً ویکسین لینا، احتیاط، پرہیز، اور جو SOPs ہیں ان کی پابندی، ان تمام چیزوں کا ایک انسان خاص طور سے ایک مسلمان مکلف ہے، اس پر اسے عمل کرنا ہے۔ اور پھر اگر یہی بیٹھ کے ہم بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اس سال زیارت کو نہیں جا سکے، تو یہ ادا بھی اللہ کو پسند آئے گی۔ ایک حج کے بدلے نہ معلوم کتنے حجوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے۔ کئی واقعات تاریخ میں ہیں، اور انتہائی مستند تاریخ میں ایک انتہائی وقت کے ولی حج بیت اللہ کو جانا تھا، تو جب وہ جہاز پہ قدم رکھ رہے تھے تو ایک بیوہ عورت آ گئی، اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت آپ بیت اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، لیکن میرے گھر میں جوان بیٹی، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے، میں بے چین اور بے قرار ہوں، پریشان حال ہوں، کیا کروں؟ حضرت فوراً قدم پیچھے کر لیے اور اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرا سامان جہاز سے اتار لو۔ بحری جہاز سامان اتار لیا گیا، اپنے تمام جو سرمایہ تھا، جو پونجی تھی، اس غریب بیوہ کے حوالے کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی، حج کا موسم پورا ہوا اور ان کے علاقے کے جو لوگ جاننے والے ماننے والے حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے تھے وہ واپس آئے اور آ کر شیخ کو مبارکباد پیش کرنے لگے کہ آپ نے حج کیا اور آپ بھی تشریف لے گئے، ہم آپ نے بتایا نہیں۔ شیخ پریشان ہوئے کہ میں نے تو حج کیا نہیں۔ یہ حضرت امام رازی ہیں، امام تفسیر، بہت بڑے مفسر، انہوں نے کہا کہ میں نے تو حج بظاہر کیا نہیں۔ تو انکشاف ہوا کہ ان کے اس عمل سے جو غریب کی انہوں نے ایک بیوہ کی داد رسی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے فرشتے کو بھیجا جو ان کے بدلے حج کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بہرکیف اس سعادت سے بظاہر محرومی ہے، جہاں ایک فرض نماز ادا کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب، اور ایک سنت ادا کریں گے تو فرض کا ثواب۔ یہاں ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نماز کا اجر ہے، لیکن یہی نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح سے اور دیگر نیکیوں کا تناسب ہے، تسبیح پڑھیں گے، درود پاک کا وظیفہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے تو ان کی نیکیوں کا تناسب کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ ان تمام چیزوں سے بظاہر محرومی ہے، لیکن اللہ کی مشیت پر راضی رہنا ہے، تقدیر الہی پر سرخم کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ حالات اب بہتر ہوں، جو ہمارے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہر طرح سے مفید ہوں اور ہر طرح سے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب ہوں۔ آئیے اس مرحلے پر مختصر دعا بھی کریں، باری تعالیٰ مسلمانوں کے ہمارے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما،
نیکیوں کو قبول فرما، گمراہیوں اور بدیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جس وبا سے آج پوری دنیا مضطربہ اور بے حال ہو رہی ہے، اس سے اب نجات عطا فرما دے، زندگی بحال کر دے۔ سب تیری ہی مخلوق ہیں، تیرے رحم و کرم کے امیدوار ہیں اور تیری نظر کرم کے اور توجہ کے مستحق ہیں۔ تمام کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کافی گناہ کیے ہیں، کافی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کافی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کے حق کو ضائع کیا ہے، آپ کے بندوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، ہر طرح سے ہم ناہنجار ہیں، بدکار ہیں۔ لیکن تیری رحمت، جیسا کہ تو خود فرماتا ہے کہ تیری رحمت کی کوئی اتھا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تیرا ہی ارشاد ہے کہ میری رحمت سے تم لوگ کبھی مایوس نہ ہو، اور ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب آسانی کا فیصلہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ پروردگار، یہ سب تیری مخلوق جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، اور تیرے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے، تجھے خانہ کعبہ کا واسطہ ہے، بیت اللہ تیرا مقدس گھر ہے۔ حج جیسے اہم ترین فریضے کی ادائیگی سے مسلمانان عالم محروم ہو گئے ہیں، لیکن جو خوش نصیب وہاں ہیں اور ایک محدود تعداد کو اجازت دی گئی ہے، ان کے حج کے طفیل، ان کے حرمین شریفین میں حاضری کے طفیل، ان کے طواف کے طفیل، ان کے سعی اور قربانیوں کے طفیل، تمام ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت پر اب آپ کرم کی بارش فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك